درویش کے پاس ایک شاگرد آیا۔ وہ پریشان، تھکا ہوا اور مایوسی کی چادر میں لپٹا ہوا کہنے لگا کہ مرشد، میرا دل گھبرا رہا ہے، زندگی کی دوڑ میں سانسیں پھول رہی ہیں، میں اپنے فرض نبھاتا ہوں، لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اندر سے میں ٹوٹا ٹوٹا محسوس کرتا ہوں۔ تو درویش مسکرایا اور ایک خالی پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا۔ انسان خود سے بھاگتا ہے، اسی لیے بے چین ہے، اور اگر وہ خود کو پا لے تو اسے کسی اور چیز کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی پریشانی ہو تو غور کرو کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یا تمہاری اصلاح ہے، تمہیں ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے یا پھر یہ ڈائریکشن جو ہے تناؤ یا سٹریس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو توڑ دیتا ہے اور دوسرا وہ جو سنوار دیتا ہے۔ صاحبو، کیا زندگی واقعی اتنی مشکل ہونی چاہیے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مسلسل تناؤ، یہ سٹریس، یہ بے چینی اور یہ پریشر، یہ دباؤ کہاں سے آتا ہے؟ کیا واقعی ہماری زندگی میں سکون ممکن ہے؟ اور اگر یہ سٹریس، تناؤ برا ہے تو کیا کوئی پازیٹیو سٹریس بھی ہوتا ہے؟ کیا تناؤ ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے، یا یہ کسی بڑے سچ کا دروازہ بھی ہو سکتا ہے؟ ہم کیونکہ سارے کے سارے ہی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دباؤ اور سٹریس کے اندر ہوتے ہیں، تو اس لیے شاید یہ جاننا کسی حد تک ضروری بھی ہے کہ تناؤ کیا ہے۔ تو صاحب، وہ تناؤ ایک ایسی فورس یا ایسا پریشر ہے جو سٹریس جس کو بولتے ہیں، جو کسی چیز کو کھینچنے یا اس کی شکل کو بگاڑنے کا سبب بنتی ہے۔ عام طور پر ایک ایسا پوائنٹ جب دباؤ میں آئی ہوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے یا جھک جاتی ہے، اس کو سٹریس بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک میٹل راڈ ہے اور آپ اس کو بینڈ کرتے چلے جاتے ہیں، دباؤ ہے دونوں طرف جو اس کو ایک قوت، ایک پریشر میں لا کر اس کو ایک ایسے مقام پر لے آتی ہے، ایک ایسے نقطے پر وہ آ جاتا ہے جس کے بعد اگر مزید دباؤ ڈالا جائے تو وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے یا وہ چیز جھک جاتی ہے۔ یعنی ایک ایسا ہمارے ذہنوں پر آنے والا دباؤ جو ہمیں موڑتا ہے۔ تو جس طرح کسی دھات کے لیے اس کا ایک سٹریس فیکٹر ہوتا ہے اور یہ اس کے ٹوٹنے کا نقطہ ہوتا ہے، تو اسی طرح سے انسان کے اوپر بھی جب یہ دباؤ بڑھتا رہتا ہے تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے جب یہ سٹریس اس کی شکل کو آہستہ آہستہ، جہاں وہ پہلے موڑ تو رہی تھی، اس کو شکل کو بگاڑ تو رہی تھی، لیکن پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ جب وہ چیز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو جہاں پر پہلے کوئی ربط یا تعلق موجود ہوتا ہے تو وہ پھر اس دباؤ کی شدت سے ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ نفسیاتی دباؤ، یا جسے ہم آج کی دنیا میں سٹریس کہتے ہیں، یہ در حقیقت بے چینی کی ایک شکل ہے۔ اگر کسی کو پیر میں چوٹ لگنے کی وجہ سے بے چینی ہو اور اسے یہ بتا دیا جائے کہ زخم ٹھیک ہونے میں 2 ہفتے لگیں گے، تو اس کی وہ بے چینی کم ہو جائے گی، درد اپنی جگہ برقرار رہے گا، لیکن وہ جو سٹریس کا فیکٹر ہے، وہ جو تناؤ ہے، وہ کم ہو جائے گا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ درویش کے پاس ایک شاگرد آیا۔ وہ پریشان، تھکا ہوا اور مایوسی کی چادر میں لپٹا ہوا کہنے لگا کہ مرشد، میرا دل گھبرا رہا ہے، زندگی کی دوڑ میں سانسیں پھول رہی ہیں، میں اپنے فرض نبھاتا ہوں، لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہوں، مگر اندر سے میں ٹوٹا ٹوٹا محسوس کرتا ہوں۔
تو درویش مسکرایا اور ایک خالی پیالہ اس کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا کہ اسے پانی سے بھر دو، مگر اتنا کہ یہ لبالب بھی بھرا ہو اور اس میں سے ایک قطرہ بھی باہر نہ گرے۔ تو شاگرد نے بڑی احتیاط سے پیالہ بھرا اور درویش کی طرف دیکھا تو اس کی طرف وہ بڑھا۔ تو درویش نے جب وہ آگے بڑھ رہا تھا، درویش نے اس سے پوچھا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تو شاگرد بولا کہ بہت محتاط رہنا پڑ رہا ہے، معمولی سی بے دھیانی پانی گرا دے گی۔ تو اس درویش نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ یہی تناؤ ہے، یہی سٹریس ہے۔ جب زندگی میں ہم ہر چیز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور دیکھیے گا تو صحیح کہ ہم کس چیز کو قابو میں کرنے کی کوشش نہیں کرتے جی، ہر کام کو مکمل کرنے، ہر امید پر پورا اترنے اور ہر چیز کو محفوظ اور سیکیور رکھنے کے بوجھ میں دب جاتے ہیں، تو ہمارا دل ایک بھرا ہوا پیالہ بن جاتا ہے، پھر ذرا سی لغزش اور سب کچھ بکھرنے کا خوف۔ تو خود تناؤ کو پہچاننا خوف اور بے چینی کو کسی حد تک کم کر دیتا ہے۔ جب ہم کسی دباؤ یا پریشر والے حالات کا سامنا کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شدت کم ہو رہی ہے اور آخر کار پھر وہ ختم بھی ہو جاتا ہے۔ کسی ریلیشن شپ میں سٹریس آ جاتا ہے، کسی تعلق میں تناؤ اور کشیدگی جو ہے یہ ایک وارننگ اور سگنل کے طور پر ظاہر ہوتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو امبیلنس ہو گیا ہے، کہیں نہ کہیں تو آپ عدم توازن کا جو ہے وہ شکار ہو گئے ہیں۔ تو یہ جو ہماری فطرت ہے یہ بیلنس کی طرف مائل ہوتی ہے، یہ توازن کی طرف بڑھتی ہے، بنائی اس طرح سے گئی ہے۔ تو اگر ہم اپنی برداشت کی حد تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ ایک اشارہ ہوتا ہے کہ ہمیں دوبارہ محفوظ دائرے میں واپس آنا چاہیے، ہم اپنی حدود کی اس چیز کو چھو رہے ہیں۔ تو تناؤ جب بڑھ جاتا ہے تو یہ ایکٹیویٹی کا وقت نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ ریلیکس کرنے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ تناؤ کی صورت میں کچھ حرکت کرتے ہیں تناؤ سے باہر نکلنے کی، تو یہ اسی طرح سے ہوتا ہے جیسے دلدل میں انسان سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے اور تیزی تیزی سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور جیسے جیسے ہاتھ پاؤں مارتا ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے۔ تو تناؤ یا سٹریس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو توڑ دیتا ہے اور دوسرا وہ جو سنوار دیتا ہے۔ منفی تناؤ یہ وہ بوجھ ہے جو ہمیں گھٹن میں ڈال دیتا ہے، ہمیں مایوس کر دیتا ہے، ہماری انرجی کو زائل کر دیتا ہے، ہمارے اندر ایک انسرٹینٹی، ایک فیئر، بے یقینی اور حد سے زیادہ بڑی ہوئی جو ایکسپیکٹیشنز یا توقعات ہیں ان کی زنجیروں میں ہمیں جکڑ لیتا ہے۔ پھر ایک مثبت تناؤ ہوتا ہے اور یہ وہ پریشر ہوتا ہے جو ہمیں نکھارتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے، ہمیں بہتر بناتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ جیسے لوہا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے تو وہ بھی ایک ایسے ہی دباؤ کے اندر جاتا ہے۔ تو ایسے ہی مشکلات بھی ہمیں مضبوط بناتی ہیں۔ تو تناؤ اور کشیدگی ہمیں اپنی لمیٹیشنز کو ریکگنائز کرنے پر مجبور کرتی ہیں۔ مثلاً جب آپ یہ جملہ سنتے ہیں کہ دیکھو آئی ایم انڈر اسٹریس، میں اس وقت شدید تناؤ میں ہوں، تو برائے کرم مجھ سے بات نہ کرو، تو اس جملے سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس جملے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مزید پریشر نہیں لینا چاہ رہے اور آپ وہ وقفہ لے کر اپنی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ابھی مجھ سے بات نہیں کرو، آئی ایم انڈر اسٹریس، تو وہ آپ اپنی حالت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک پودا
جو کسی مخصوص ماحول میں پروان چڑھا ہو، جب اسے کسی جگہ منتقل کیا جاتا ہے تو وہ بھی سٹریس کا شکار ہو جاتا ہے. اسے نئی مٹی کے ماحول سے ہم آہنگ ہونے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے، تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ یہ نئی زمین اس کی بقا کے لیے موزوں بھی ہے یا نہیں ہے. تو یہ جو سٹریس ہے، تناؤ ہے، یہ سکون کی کمی کو ظاہر کرتا ہے، لیکن یہ ایک ایسا دباؤ بھی ہو سکتا ہے جو بہت پازیٹیو ہو جائے. تناؤ دراصل یہ سٹریس ہمیں کسی چیز پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے آتے ہیں، جن کے اوپر یا تو ہم ان چیزوں کو پینڈنگ کرتے چلے آئے ہیں، اور یہ پھر ہماری جو انرجی ہے اس کو صحیح ڈائریکشن میں ڈالنے پر مجبور کر سکتا ہے کہ ہم جو اپنی توانائیاں ایک غلط سمت میں لگا رہے ہیں، تو جب یہ سٹریس آتا ہے تو وہ ہماری توانائی کو بعض اوقات اس کی ڈائریکشن کو صحیح کر رہا ہوتا ہے. تو دباؤ کی شدت بعض اوقات ہماری شخصیت میں مثبت تبدیلیاں بھی لا سکتی ہے. تناؤ اکثر ایکسپیکٹیشنز اور کارکردگی کے درمیان جو ہے وہ جب مطابقت نہیں ہوتی، ایک جیسے نہیں ہوتے، تو تب سٹریس جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی ہم اپنے اس سٹریس کو پہچانتے ہیں، خوف کسی حد تک کم ہو جاتا ہے اور ہم خود کو ایک بہتر مقام کی طرف لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو صاحبو، زندگی کو مزاحمت کے ساتھ نہیں، قبولیت کے ساتھ جئیں. یہی درویش کہتے آئے ہیں کہ اگر ہم اپنی آزمائشوں کو دشمن سمجھیں گے تو وہ ہمیں توڑ دیں گی، لیکن اگر انہی کو ایک سبق اور ایک اپرچونٹی کے طور پر سمجھیں گے تو یہ ہمیں طاقتور بنا دیں گی. تو تناؤ کی جو جڑ ہے یہ توقعات اور ہمارے ذہنی کنٹرول کے اندر ہوتی ہے. جب ہم ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں تو زندگی کی جو روانی ہے، اس کا جو فلو ہے، اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں. تو درویش پھر یہی کہتے ہیں کہ یار جو مل جائے اسے نعمت سمجھو، جو چھن جائے اسے حکمت جانو. تو زندگی میں تناؤ اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ تم وہ بننے کی کوشش کر رہے ہو جو تم نہیں ہو. جو ہو بس وہ بن جاؤ، تو یہ دباؤ اور سٹریس ختم ہو جائے گا. یہ مت پوچھیں کہ میں تناؤ کو کیسے دور کروں، میں سٹریس کو کیسے دور کروں، بلکہ یہ دیکھیں کہ آپ کی زندگی میں یہ سٹریس پیدا کیوں ہوتا ہے. کیونکہ جب آپ اس کی جڑ تک پہنچ جائیں گے تو یہ تناؤ یا یہ سٹریس خود بخود ختم ہو جائے گا. انسان خود سے بھاگتا ہے، اسی لیے بے چین ہے، اور اگر وہ خود کو پا لے تو اسے کسی اور چیز کی تلاش کی ضرورت ہی نہیں رہتی. تو درویشوں کے نزدیک تناؤ کی اقسام ہوتی ہیں. ایک فیئر فیکٹر ہوتا ہے جو اس سٹریس کے پیچھے ہوتا ہے. تو یہ زیادہ تر مستقبل کی فکریں ہوتی ہیں. یہ پریشر جو ہے، خوف کا جو سٹریس ہے، یہ آپ کے اندر مستقبل کے بارے میں فکر جو ہے وہ پیدا کرتا ہے. ایسی فکر کہ کہیں میں ناکام نہ ہو جاؤں، کہیں لوگ مجھے رد ہی نہ کر دیں، قبول ہی نہ کریں، یا کہیں میں اپنی خواہشات ہی نہ پوری کر سکوں. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کے ذہن کا کھیل ہے جو آپ کو مستقبل کے بارے میں سٹریس کا شکار کر رہی ہیں. پھر ایک قسم درویشوں کے نزدیک جد و جہد کا تناؤ بھی ہوتا ہے. تو یہ اس وقت یہ سٹریس پیدا ہوتا ہے جب آپ زندگی کے بہاؤ کو روکنے کی کوشش کرتے ہو. بالکل اسی طرح جیسے کوئی دریا کے مخالف تیرنے کی ضد کرے، حالانکہ اگر وہ خود کو بہاؤ کے سپرد کر دے
تو پانی خود اسے منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر ایک اور قسم کا سٹریس ہے جسے آپ ایکسیپٹنس کا سٹریس کر سکتے ہیں۔ یہ ایک پازیٹیو سٹریس ہوتا ہے، ایک مثبت سٹریس ہوتا ہے۔ جیسے جب کوئی فنکار ایک شاہکار تخلیق کرتا ہے، بنا رہا ہوتا ہے، اس کے اندر سے اسی طرح جیسے کوئی ایک ادیب ہے اور وہ کوئی شاہکار لکھ رہا ہے، یا شاعر ہے اور وہ کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ اپنے اوپر ایک خاص مخصوص قسم کا دباؤ محسوس کرتا ہے۔ مگر یہ دباؤ اس کے اندر توانائی کو اس سمت میں لگاتا ہے کہ اس کے اندر تخلیقی قوت، کریٹیوٹی بڑھ جاتی ہے، اور اسی سٹریس کی وجہ سے ہی یہ کریٹیوٹی باہر نکل کر اس شاہکار کی صورت میں سامنے آ جاتی ہے۔ تو صاحبان، ہمارا دل سکون کیوں نہیں پا رہا؟ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو ہم دنیا کو تھامنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا سے بہت چمٹے ہوئے ہیں، اس پہ قبضہ کرنے کے لیے ہیں، یا ہم اللہ کو بھول چکے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے نا کہ خبردار، دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جب تم پر کوئی مشکل آئے تو صبر اور دعا سے مدد مانگو۔ حضرت علی فرماتے ہیں، امام علی کرم اللہ وجہ الکریم، کہ جب تمہیں کوئی پریشانی ہو تو غور کرو کہ یہ تمہاری آزمائش ہے، تمہیں ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یا تمہاری اصلاح ہے، تمہیں ڈائریکٹ کیا جا رہا ہے۔ تو یا یہ ٹیسٹ ہوتا ہے یا پھر یہ ڈائریکشن جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو مسئلہ ختم کرنے کی کوشش میں آپ مت رہا کریں، خود کو بدلنے کی جستجو میں رہیں، کیونکہ یہ خود کا بدلاؤ مسئلے کا خود بخود خاتمہ ہے۔ تو تناؤ کی جو اقسام ہیں ان میں دنیاوی تناؤ ہے، یہ وہ تناؤ ہے جو دنیا کی محبت میں مبتلا ہونے سے پیدا ہوتا ہے، مال، شہرت، تعلقات، یہ ساری دباؤ جو ہے یہ ہمیں بے چین کیے رہتا ہے۔ تو قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہ دنیا کی زندگی ایک دھوکہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو وہ دنیاوی تناؤ ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ پھر ایک اسپرچول سٹریس بھی ہوتا ہے، ایک روحانی تناؤ بھی ہوتا ہے، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان اپنے مقصد حیات سے دور ہو جائے، اور وہ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا، تو جب آپ اپنی خودی سے اغراض برتتے ہیں، جی اپنے مقصد حیات سے دور ہو جاتے ہیں، تو وہ پھر آپ کے اندر ایک اسپرچول سٹریس کو پیدا کرتا ہے، آپ کا قلب سکون میں نہیں رہتا، آپ ایک ذہنی تناؤ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو یہ وہ تناؤ ہے جو انسان کو بہتر بنانے کے لیے آتے ہیں، جی جیسے اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک اور جان و مال کے نقصان سے، مگر خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ تو بعض اوقات مصیبت جو ہے وہ اللہ کا پیغام ہے کہ تمہارا راستہ جو ہے وہ درست کر دیا جائے۔ تو درویش یہ کہتے ہیں کہ جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پریشان کرتی ہے وہ ہمارے اندر کے لاشعور کی سب سے بڑی پکار ہوتی ہے۔ یعنی جب ہم کسی ذہنی دباؤ یا بے چینی کا سامنا کرتے ہیں
تو یہ ہمارے اندر کے کسی دبے ہوئے ٹراما کی، کسی ناآسودہ خواہش کی، کسی خوف یا کسی مسئلے کی علامت ہو سکتی ہے۔ تو آپ اپنے لاشعور کو سمجھیں، اپنے ان جذبات کا سامنا کریں، ان سے بھاگیں مت، زندگی کو ایک بڑے فریم میں دیکھیں۔ زندگی کا اختتام تھوڑی ہوا ہے جی، اور ہم اتنے بڑے فریم میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہر مشکل، ہر تناؤ یہ ایک بڑے نظام کا آپ کو حصہ نظر آتا ہے جی۔ تو یہ وجوہات ہیں کہ یا تو ہم دنیا کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس کو جو ہے وہ بھول چکے ہیں، ہماری روح کہیں بھی سکون نہیں پا رہی اور ہم ایک خاص قسم کے سٹریس کے اندر ہیں۔ تو اس سٹریس سے باہر نکلنے کے لیے وہ ہر کسی کا علیحدہ علیحدہ سٹریس جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ آپ اپنے سٹریس سے بھاگیے مت، آپ اپنے اس تناؤ کا سامنا کریں اور آپ اس کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں کہ یہ اس سٹریس کے پیدا ہونے کی وجوہات کیا ہیں۔ یقین مانیے جب بھی آپ اپنے ہی تناؤ کے ساتھ وہ پہلا سوال کریں گے کہ بھائی میں تمہارے پریشر کے اندر آتا تو ہوں، لیکن یہ تو بتاؤ کہ تم خود کہاں سے آئے ہو، تو جب آپ اس کو کریدیں گے کہ یہ تناؤ خود کہاں سے آیا ہے، تو یقین مانیے وہ تناؤ آپ کو یہ بتائے گا کہ میں کہیں سے بھی نہیں آیا، صرف آپ کے ذہن کے اندر ایک واہمہ ہے یا اس کے اوپر ایک جال پڑ گیا ہے۔ تو ہم تناؤ کو سنبھالیں کیسے؟ بالکل سب سے پہلے تو ایکسیپٹنس، ہمیں قبولیت کے اندر جانا ہوگا۔ جیسے دریا بہتا ہے ویسے ہی زندگی کو بہنے دیں، کنٹرول مت کریں۔ رکاوٹیں بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ بھی راستہ بنانے کے لیے آتی ہیں۔ پھر ذکر کریں، غور کریں، فکر کریں۔ اللہ کی یاد اور خودی کی تلاش سٹریس کے اندھیروں میں روشنی پیدا کر دیتی ہے۔ اور پھر کچھ آرام بھی کریں۔ آپ بہت مشقت کر چکے ہیں، اپنی زندگی کو اتنا سخت مت لیں کہ آپ خود اس کے بوجھ سے دب جائیں۔ تو آپ سکون کی پریکٹس کریں، روزانہ کچھ لمحے اپنے آپ کو بھی وقت دیں۔ آپ خود بڑے قیمتی ہیں، تو خاموشی میں بیٹھیں اور اپنے ان خیالات کو بہنے دیں اور اپنے اندر کی اس بے چینی کو محسوس کریں۔ تو موجودہ لمحے میں جینا سیکھیں، جو گزر گیا اسے چھوڑ دیں، جو آنے والا ہے اس کی فکر مت کریں، بس اسی لمحے میں جئیں۔ یہ سب کچھ ہے جو آپ کے پاس ہے۔ تو جب آپ پانی کو بہنے دیا جائے تو وہ دریا بن کر زمین کو سیراب کرتا ہے، اور جب روک لیا جاتا ہے تو یہ کیچڑ بن جاتا ہے۔ زندگی کے بہاؤ کو قبول کریں، اس کے خلاف مت لڑیں، تسلیم میں آ جائیں، ایکسیپٹنس میں آ جائیں۔